یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اور حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہی نہیں بلکہ یہ ایمان کی اصل ہے۔ اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور غلامی کا رشتہ رکھے گا تب ہی وہ صاحب ایمان ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان والا ہونے کے لیے یہ شرط اول ہے۔ کہا نہ کہ آقا کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ یقیناً اسی آیت کا ایک مفہوم کے اعتبار سے ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم نہیں مان لیتا۔ حضور علیہ السلام سے محبت کرنا اور حضور علیہ السلام سے اس طرح غلامانہ محبتوں کا رشتہ قائم کرنا ایک صاحب ایمان کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جو حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ہر شے سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرنا ایمان کا سب سے اہم تقاضا بھی ہے۔ اور اگر صحابہ کی زندگی میں نظر ڈالی جائے تو صحابہ کو اگر ناز ہوتا تو نسبت مصطفیٰ پہ ہوتا۔ آج اگر یہ سوال کیا جائے کہ ٹھیک ہے حضور علیہ السلام کی محبت کا تذکرہ ایک حد تک کر لیا جائے، زیادہ حضور علیہ السلام کے محبت اور اس کے تذکرے کو کم کیا جائے، بلکہ سیرت کا بیان کو زیادہ کیا جائے، تو سیرت کا بیان زیادہ کرنے کا کس نے منع کیا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ انسان سیرت طیبہ کو پڑھے، محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ انسان سیرت طیبہ کو پڑھے اور حضور علیہ السلام کی سنت اور سیرت کو زندگی کا حصہ بنائے۔ یہ محبت کے اظہار کا سب سے اہم تقاضا ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ تو محبت کے اظہار کے لیے عام ترین تقاضا ہے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ہر خواہش کو میری اتباع کے تابع نہیں کر لیتا، یعنی ہر خواہش کو میری خواہش اور میرے فرمان کے تابع نہیں کر لیتا۔ انسان کا اپنا دل کچھ اور کر رہا ہے لیکن رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان کچھ اور ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث بتا رہی ہے ایک انسان سچا عاشق رسول اور کامل مومن تک کہلائے گا جب پھر وہ اپنی خواہش کو ترک کر دے گا اور رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کو ترجیح دے گا، جب بھی کوئی فیصلہ لے گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سیرت کو اپنانا، سیرت کو پڑھنا، حضور علیہ السلام کی فرمودات کو پڑھنا اور ان کو اپنی زندگی میں حصہ بنانا یہ محبت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام سے محبت کرنا یہ کوئی نارمل چیز نہ سمجھے گا، اس کو کوئی ثانوی حیثیت سیکنڈری چیز نہ سمجھے گا۔ صحابہ سب کچھ کرتے تھے لیکن اگر ناز کرتے تھے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو ہر عمل ہونے کے باوجود اگر ناز ہوتا تو عمل پہ نہیں ہوتا، نسبت مصطفیٰ پہ ہوتا اور محبت مصطفیٰ پہ ہوتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ عمل نہیں کرنا، عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ محبت کے تقاضوں میں میلاد منانا بعد میں ہے، اعمال کرنا اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنانا یہ پہلے ضروری ہے۔ جب یہ اپنا لو گے حضور کی سیرت طیبہ کو پھر میلاد شریف مناؤ گے تو میلاد شریف منانے کا مزہ بھی آئے گا۔ لیکن اگر یہ سوال کیا جائے یا یہ بات کی جائے جو میں آپ کے آگے عرض کر رہا ہوں کہ بس اعمال ہی ہے نا، یہ عشق رسول اور یہ حضور کی محبت میں باتیں کرنا یہ تو ایک سیکنڈری حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو یہ نعت شریف پڑھ کے اس طرح جھومنا اور پھر رسول اللہ علیہ السلام سے عشق و محبت کا ایسا اظہار کرنا، اس کی کوئی اتنی اہم اہمیت تو نہیں ہے۔ بالکل ایسی بات نہیں کرنی، اس کی وجہ کہ صحابہ کو تو ناز ہی عشق مصطفیٰ پہ صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی کوئی تیاری ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ بہت سی نمازیں ہیں جن پہ مان ہے کہ یہ اللہ کو حضور پیش کروں گا۔ وہ صحابی رسول تھے، ان کا ایک سجدہ ایک طرف رکھ دو، آج پوری امت کے عبادت گزاروں کو اکٹھا کر لو تو ان کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ السلام کا ایک صحابی اس شان والا ہے کہ تمام امت کو اکٹھا کر لو تو حضور کے صحابی کے تو قدموں کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب معاذ اللہ کا یہ تصور رکھا جائے گا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، نمازیں جیسی ان کی تھیں آج کس کی ہو سکتی ہیں؟ نماز ہونے کے باوجود، روزوں کے ہونے
ہونے کے باوجود میں نے کہا یہ سب کچھ ضروری ہے. ایک لمحہ بھی کوئی عشق کے نام پر یہ نہ سوچے کہ میں اعمال سے ہٹ جاؤں گا. عشق کے اظہار کا طریقہ یہی ہے اور عشق رسول کا ثبوت بھی یہی ہے کہ انسان نماز پڑھے. عشق رسول کا ثبوت بھی یہ ہے کہ انسان حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ کو اپنائے. لیکن جب حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس قیامت کی کوئی تیاری ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان اعمال میں سے کچھ بتایا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پوچھیں کہ مجھے اس پر ناز ہو یا اس پر مان ہو کہ اس کے بلبوتے پر بخشا جاؤں گا. حالانکہ صحابہ کے بارے میں تو اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. لیکن آج عطا صبح قیامت آنے والوں کو رستہ بتا رہے ہیں کہ اگر مان اور ناز کرنا ہے تو کس بات پہ کرنا ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ ایک چیز ہے کہ میرے دل میں اللہ کی اور آپ کی محبت ہے. میں دل سے اللہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب یہ محبت کا خزانہ ہے تو پھر ڈر کس بات کا. حدیث کا مفہوم یہی ہے جب یہ محبت کا خزانہ ہے تو پھر یہ بخشش کے لیے بہت کافی ہے. اور پھر یقیناً اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ انسان وہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول فرما رہے ہیں اور اس سے رک جائے جس سے وہ روک رہے ہیں. اور صحابہ کو تو خواہش ہی یہ ہوتی اور مان ہی عشق مصطفیٰ پہ تھا اور ان کو اگر کشش بھی آتی تو عشق مصطفیٰ علیہ السلام سے ہی آتی. اللہ اکبر. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے پوچھا ثوبان کس بات نے رولا دیا؟ حضرت ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بعد آپ جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہوں گے. وہاں اگر ہمیں آپ سے ملاقات کا دل کیا آپ کی طرف آ رہے ہوئے اور ہمیں بتایا گیا کہ تمہارا درجہ یہیں تک ہے آگے تو انبیاء کا درجہ ہے اور پھر رسول اللہ علیہ السلام امام الانبیاء وہاں جلوہ گر ہے تو اگر آپ سے ملاقات نہ ہو پائی تو یا رسول اللہ ہم تو جیتے ہی آپ کے پیار میں ہیں. یا رسول اللہ ہمیں تو ساری کشش آپ کے پیار میں ہے. حضرت نے تو عشق و مستی کی ایک لہر میں کہا نا کہ جنت نہ دے تو کرے بات لطف شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. جنت نہ دے تیری روحیت کو خیر سے اس گل کے آگے کس کو حوث کر دوبر کی ہے. یعنی رسول اللہ علیہ السلام سے اس انداز میں محبت کا جو صحابہ کا انداز تھا اللہ حضرت اس کو سمجھا رہے ہیں. تو بات یہ ہے حضرت ثوبان نے کہا یا رسول اللہ اگر روک دیا گیا پھر کیا کروں گا؟ حضور علیہ السلام کو بشارت ملی اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ثوبان جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. ہم جو یہ رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد کی محفلوں میں آ کے حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اس محبت کو دلوں میں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ انداز اس مہینے میں اپناتے ہیں کہ کس طرح یہ محبت ہمارے دلوں میں مزید بڑھ جائے وہ اسی بات کو ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا حشر اس کے ساتھ ہوگا. تو انشاءاللہ حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. غلام مصطفیٰ ماشاءاللہ خوبصورت نعت شریف پڑھتے ہیں وہ نعت شریف پڑھیں گے اور پھر ہمارے شیخ خامد سردار کی کلمات اور دعا فرمائیں گے.